نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ ابھی آپ نے سورہ زخرف کی آیت 26 سے 35 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ آیت 26، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ آیت 27، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آیت 28، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين آیت 29، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون آیت 30، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم آیت 31، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آیت 32، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون آیت 33، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون آیت 34، وزخرفا إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين آیت 35۔ ترجمہ: جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں بھی اسی کو ایک باقی رہنے والی بات چھوڑ گئے تاکہ لوگ باز آتے رہیں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو زندگی کا سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف گو رسول آ گیا۔ جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اس کے عقیدت مند نہیں ہیں۔ کہنے لگے یہ قرآن دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ آپ کے رب کی نعمت بانٹتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی دنیوی زندگی کی روزی ان میں بانٹی ہے اور ایک سے دوسرے کے درجے بلند کیے ہیں۔
تاکہ بعض کو ماتحت بنا لے، اور اس مال سے آپ کے رب کی رحمت بدرجہ بہتر ہے جسے یہ سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو ہم اللہ کو نہ ماننے والوں کے گھروں کی چھتیں چاندی اور سونے کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن سے وہ چڑھتے۔ یہ سب کچھ محض دنیاوی فائدہ ہے، اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت پارساؤں ہی کے لیے ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ زخرف کی آیت 26 سے 35 کا تفسیر۔ آیت 26 سے 28۔ خلیل اللہ کا اعلان توحید۔ چونکہ قریش کا خیال تھا کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے سامنے ابراہیم کی سنت رکھی اور فرمایا کہ ابراہیم نے جو ابو الانبیاء امام المہدین اور اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، قوم تو قوم اپنے حقیقی باپ سے بھی کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا تھا کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں اپنے سچے معبود کے سوا جو میرا خالق و رہنما ہے تمہارے ان جھوٹے دیوی دیوتاؤں سے متنفر اور قطعی بیزار ہوں۔ اللہ نے ان کی حق گوئی اور جذبہ توحید کا انہیں یہ بدلہ عطا فرمایا۔ آل ابراہیم میں کلمہ توحید ہمیشہ رہے گا کہ اس کلمہ توحید کو ان کی اولاد میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ آپ کی اولاد میں یہ کلمہ قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ ہی کی اولاد اس مقدس کلمے کی نشر و اشاعت میں جان اور دھڑ کی بازی لگاتی رہے گی، اور سعید و نیک لوگ اسی گھرانے سے توحید کا آب لال نوش جان فرمائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ گھرانہ معلم الاسلام و دین قرار دے دیا گیا۔ آیت 29 سے 31۔ سرکشی اور شرک و کفر کی وجہ۔ کافروں کی سرکشی اور شرک و کفر کا سبب بتایا گیا کہ یہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بھی چونکہ عیش و آرام اور دنیوی ساز و سامان سے محروم نہیں کیے گئے اور ان پر آسمان سے مے برستا رہا، تو ان کا دماغی توازن صحیح نہیں رہا۔ دولت کے نشے میں چور ہو کر حق اور انبیاء کو جھٹلانے لگے، اور یہ بڑھانکنے لگے کہ اللہ کی کتاب مقدس اور انبیاء کے معجزے سراسر جادو ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے۔ عیش و عشرت میں مست ہو کر سرکش و ہٹ دھرم بن گئے، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، اور تعصب سے حق کے مقابلے پر اتر آئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس پر اترتا۔ کہنے لگے ذرا غور تو کیجئے، اگر یہ قرآن سچ مچ اللہ ہی کا کلام ہوتا تو پھر مکے یا طائف کے کسی بڑے اور مالدار شخص پر اتارا جاتا۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کسی رئیس کے یہاں اترتا جو دنیوی وجاہت و عزت سے بھی مالا مال ہوتا اور اپنے اثر سے نشر و اشاعت بھی خوب کر سکتا۔ رئیس سے مراد ان کی ولید بن مغیرہ یا اربہ بن مسعود یا عمیر بن عمرو، عتبہ بن ربیعہ، حبیب بن عمرو ابن عبد یالیل اور کنانہ بن عمرو وغیرہ تھے۔ آیت 32۔ مشرکوں کی بکواس کا جواب۔ اللہ ان کی خرمستی کا جواب دیتا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مالک ہیں جو اسے تقسیم کرنے لگے ہیں؟ اللہ کی چیز اللہ ہی مالک، اللہ ہی مختار، جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ پھر کہاں تو اس کی حکمت و علم اور کہاں تمہارا ادنا سا علم۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ حقدار رسالت کون ہے۔ تمہیں معلوم نہیں؟ ہاں، یہ نعمت مقدس ترین انسان کو دی جاتی ہے جس کا نفس انتہائی پاک و صاف ہو اور جو اعلیٰ گھرانے کا اور پاکیزہ اصل والا ہو۔ رحمت تو رحمت ہے، ہم تو روزیاں بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں دیں، وہ بھی ہم ہی فرق مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے بانٹتے ہیں، جسے جب اور جتنی چاہیں دیں اور جس سے جب اور جتنی چاہیں چھین لیں۔ سمجھ بوجھ، قوت وغیرہ بھی حسب مراتب ہم ہی دیتے ہیں، جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے خدمت لے سکے، اور کوئی کسی کے ماتحت رہے۔ کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے
اور کسی کو کام کی پیسے والا پیسے دے کر اپنا کام کرا سکتا ہے، اور مزدور اس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ آخر آیت میں فرمایا کہ جمع کی ہوئی دنیا سے اللہ کی رحمت ہزارہ درجہ بہتر ہے۔ اگر کوئی دنیوی عزو و جاہ والا ہے تو کیا ہے، اللہ کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں، اور اگر کسی کے پاس اللہ کی رحمت ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ آیت 33، 34، 35۔ مال و دولت رضا کی علامت نہیں، یعنی اگر اس بات کا خیال نہ ہوتا لوگ دولت کو میری رضا کی دلیل سمجھ کر مالداروں کی طرح بن جائیں گے تو میں ان مشرکوں کو اس قدر دنیا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور زینے چاندی کے بنا دیتا جن سے یہ چڑھا کرتے، اور ان کے گھروں کے تمام دروازے اور تخت سونے چاندی کے ہوتے۔ دنیا کی مذمت، کیونکہ میری نگاہ میں دنیا نہایت حقیر و ناپائیدار ہے اور ذرا بھی قابل قدر نہیں۔ اگر دنیا ساری بھی مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ کافروں کو نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے کہ انہیں کچھ دنیا کی سہولتیں نصیب ہو جاتی ہیں، مرنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، خالی ہاتھ سفر آخرت کریں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ پھر فرمایا آخرت ان کی ہے جو دنیا میں چوکنا رہتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں اور قیامت کے خوف سے آخرت کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں۔ وہاں انہیں ان کے رب کی جو خاص رحمتیں اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی ان میں کوئی دوسرا شریک نہ ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ پیو، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں۔ ان کے لیے دنیا میں اس لیے ہیں کہ دنیا اللہ کی نگاہ میں حقیر و ناپائیدار ہے۔ ابھی آپ نے سورہ زخرف کی آیت 26 سے 35 کی کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔